کیا آپ کا بچہ جہاں قرآن حفظ کر رہا ہے وہ ادارہ ٹھیک ہے؟ کیا آپ کا بچہ جن اساتذہ سے قرآن حفظ کر رہا ہے کیا وہ اساتذہ ٹھیک ہیں؟ کیا آپ کا بچہ قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم، دس از عابد علی حیدر، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹریننگز دینے کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہم نے قرآن کی تعلیم دینا کیوں شروع کی، کس وجہ سے شروع کی، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہ وجہ بیان کریں گے۔ ہم کوئی بھی بات بغیر تصدیق کے، بغیر ریسرچ کے نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے ایسے عوامل ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ ویڈیو بنانے پہ مجبور کیا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حفظ کون کرنا چاہتا ہے؟ قرآن حفظ آپ کا بچہ نہیں، آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا بچہ قرآن حفظ کرے۔ تو کیا آپ کا بچہ قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کو آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ آپ کا بچہ اپنے دل و دماغ میں قرآن جیسی کتاب کو اتارنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی خواہش ہے کہ اس کے پیرنٹس کی خواہش ہے؟ جبکہ یہ اگر اس کے پیرنٹس کی خواہش ہے تو آپ نے قرآن حفظ کیوں نہیں کیا؟ آپ جس عمر میں بھی ہوں آپ قرآن حفظ کر سکتے ہیں۔ تو اپنی خواہش کو اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اتارنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ قرآن حفظ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ کرے نہ کرے، آپ اس خواہش کو خود سے پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ خواہش آپ کی ہے کہ آپ کا بچہ قرآن حفظ کرے تو آپ کیا جس ادارے میں اس کا ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں اس ادارے کی کبھی آپ نے تصدیق کی ہے، ریسرچ کی ہے کہ وہ قرآن کو کس طرح حفظ کرواتے ہیں؟ جو وہاں پہ استاد ہیں کیا وہ صحیح طریقے سے آپ کے بچے کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں کہ صرف اور صرف فیسیں ہی لے رہے ہیں؟ آپ کا بچہ 1 سال میں قرآن حفظ کر سکتا ہے کہ 10 سال میں؟ جو بچے 1 سال میں کر سکتے ہیں وہ 10 سال میں قرآن حفظ کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کے بچے کی خواہش ہے کہ اس کے ادارے کی خواہش ہے؟ ان باتوں کو تھوڑا سا سوچ سمجھ لیں، ان باتوں کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ قرآن حفظ کر رہا ہے کیا اس جگہ پہ آپ ایک پورا دن گزارنا پسند کریں گے؟ کیا آپ اس جگہ پہ بیٹھ کر پورا دن گزارنا پسند کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس ادارے کی جہاں پہ قرآن حفظ کروایا جاتا ہے۔ ہمیں بہت سی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ آپ کے بچوں کو گرمی میں اے سی کا انتظام دیا جائے گا، آپ کے بچے کو یہ کروایا جائے گا، آپ کے بچے کو نماز سکھائی جائے گی، آپ کے بچے کو وضو کرنا سکھایا جائے گا۔ تو کیا یہ صرف اور صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہے کہ واقعی ہی وہاں پہ ہو رہا ہے؟ ہمارے سامنے ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت سے اداروں کی، بہت سے تعلیمی اداروں کی تصدیق کرنا پڑی، ان کی ریسرچ کرنا پڑی۔ وہ تعلیمی ادارے کون سے ہیں جو قرآن حفظ کروا رہے ہیں، جو ہمیں ایڈمیشن کے ٹائم یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے کو 3 سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ قرآن حفظ کرنا سکھایا جائے گا؟ صبح 8 بجے سے لے کے شام 4-5 بجے تک آپ کا بچہ اسی ادارے میں رہتا ہے۔ تو کیا اس ادارے کے اساتذہ اس قابل ہیں کہ آپ کا بچہ پورا دن ان کے ساتھ گزار سکے؟ کیا ان اساتذہ کی تربیت کی گئی ہے کہ جو بچوں کے سر پہ جن کو کھڑا کر دیا گیا ہے کیا ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا گیا تھا جب انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے، یہ بات بہت اہم ہے کہ مجھے جو استاد پڑھا رہا ہے اس نے خود کس ماحول میں اپنی آنکھ کھولی ہے۔ جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے وہاں پہ کیا مار کٹائی تو بہت زیادہ ان نہیں تھی، یا وہاں پہ بچوں کو تو بہت زیادہ بلیک میل تو نہیں کیا جاتا تھا کہ آپ کے بچے کو بھی مار کٹائی سے بلیک میل کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر پہ جا کے شکایت نہیں کرنی؟ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا پیٹرن کی طرف۔ ہمارا بچہ جب وضو کر کے کسی بھی اسکول میں قرآن حفظ کرنے جاتا ہے تو کیا اس کا استاد اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم واش روم جا کے واش روم کا استعمال کرے اور اس کے بعد وضو کر کے واپس آ سکے؟ کہ استاد اس کو روک لیتے ہیں کہ نہیں، تم نے وضو آج کے 4 گھنٹے بعد ہی کرنا ہے اور اسی ٹائم تم نے واش روم جانا ہے؟ تو اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کا چھوٹا بچہ، چھوٹی عمر کا بچہ چھی پوٹی روکتا ہے تو کیا اس کے جگر معدے پہ افیکٹ تو نہیں ہوتا؟ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ آج کی ویڈیو کا سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جب آپ کے بچے کو چھی پوٹی سے گھنٹوں تک روکا جاتا ہے تو اس کا اثر کہاں پہ پڑتا ہے؟ اس کا اثر اس کے دل و دماغ پہ پڑتا ہے کہ اس کی شکل پہ پڑتا ہے؟
ہمارا بچہ موٹا ہو ہی جاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچے کی خوراک بہت اچھی ہے، اس کو نظر سے بچایا جائے۔ نہیں، ہمارا بچہ جب صحت سے زیادہ موٹا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچنے پہ مجبور ہمیں کرنا چاہیے کہ اس بچے کا جگر معدہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بچے ہماری طرح پورا دن ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ چلتے پھرتے دھوڑتے رہتے ہیں، تو ان کا تو کھانا بہت اچھے طریقے سے ہضم ہونا چاہیے۔ تو ایسی کون سی چیز یہ کھا رہے ہیں، یا ایسا کون سا عوامل، یہ ایسا کون سا عمل یہ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر بھوک بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ورڈ ہے بھوک، جسے ہم بھوک کے نام سے نہیں جانتے، جسے ہم پھوک کے نام سے ہی جانتے ہیں، اور بچے کے اندر بھوک اسی ٹائم بڑھتی ہے جب اس کا جگر معدہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ادارے صرف اور صرف اپنے آرام کے لیے بچے کے چھی پوٹی کے ٹائم کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کو وضو بار بار نہیں کرنے دیتے، اور افیکٹ سارا بچے کے جگر معدے پہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب آپ کے بچہ کو سبق یاد نہیں ہوتا تو کیا جب اسے مارا جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ نشان پڑتا ہے، اس کے جسم پہ نشان پڑتا ہے؟ نارملی ہمارا بچہ جب آگے ہمیں شکایت کرتا ہے کہ مجھے استاد نے مارا ہے تو ہم اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچے کو کیوں مارا گیا ہے، کس وجہ سے مارا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن، اور جب قرآن کو بچہ اپنے دل و دماغ میں اتارتا ہے تو اسے مار کٹائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ موسٹلی 90% ادارے اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ قرآن حفظ کروا رہے ہیں، ان کا سٹارٹ ہی مار کٹائی سے ہوتا ہے۔ وہ مار کٹائی سے اس کتاب کو سٹارٹ کرواتے ہیں جس کا سب سے زیادہ افیکٹ بچے پہ ہوتا ہے، اور وہ اس چیز پہ مجبور اپنے آپ کو کرتا ہے کہ میں نے قرآن کو حفظ نہیں کرنا۔ وہ ٹائم ٹو ٹائم اپنے بچے کو، اپنے والدین کو جا کے بتاتا ہے کہ مجھے مارا گیا، جبکہ والدین اس کی بات پہ توجہ نہیں دیتے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ والدین کو اندھا اعتماد ہوتا ہے استادوں پہ، اور وہ اپنے بچے کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے ہوتے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن بڑی ہی پیاری کتاب ہے، بڑی ہی ہمارے اللہ نے اپنے رسول پہ یہ کتاب اتاری تھی، تو ہمیں ڈنڈے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ ڈنڈے کے ذریعے ہی سے دل و دماغ میں اتارا جائے، اور ہم اپنے بچے کی آواز نہیں سنتے، ہم اپنے بچے کو اگنور کرتے ہیں، جس کا اثر اس کے آنے والی زندگی پر ہوتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں نفرت بیٹھتی رہتی ہے، اور وہی کتاب، وہی قرآن جو کہ 1 سے 2 سال میں بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں، 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ادارہ چاہتا ہے کہ بچہ آرام سے قرآن حفظ کرے اور ان کو ہر منتھ فیسیں آتی رہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر ادارہ، ہر سکول صرف اور صرف فنڈنگ پہ نہیں چل رہا، وہ فیسوں پہ چل رہا ہوتا ہے، اور فیسیں لینے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں ہم یہی بات کریں گے کہ فیکلٹی، جب بھی ہم کوئی بھی سکول جوائن کرتے ہیں، کوئی بھی ٹریننگ لیتے ہیں، کوئی بھی سکل لیتے ہیں، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا استاد فلانا ہے، ہمارا استاد فلانا ہے۔ تو جب ہم قرآن حفظ کرنے کے لیے اپنے بچے کو کسی ادارے پہ ڈالتے ہیں تو ہم ٹیچر کیوں نہیں دیکھتے؟ میں یہاں پہ بات مولویوں کی نہیں کر رہا یا مولویوں کو اٹیک نہیں کر رہا، لیکن ہمیں ان اساتذہ کو ضرور دیکھنا چاہیے جو کہ ہمارے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، کیا وہ خود ایجوکیٹڈ ہے، کیا اس نے خود تعلیم حاصل کی ہے، کیونکہ تعلیم ہی آپ کے دماغ کو سٹرونگ کرتی ہے، آپ کے دماغ کو روشن کرتی ہے۔ ادروائز ڈنڈے سے مار کے پڑھائی جانے والی تعلیم کو تعلیم نہیں کہتے، کیونکہ قرآن کو ہم حفظ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نرمی، شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس انسان کے دل میں تعلیم ہوتی ہے اسی کے انسان کے دل میں نرمی اور شفقت ہوتی ہے۔ وہ سب بچوں کو نرمی اور شفقت سے پڑھائے گا، ان کے دلوں میں پیار پیدا کرے گا اس کتاب سے ریلیٹڈ، نہ کہ ان کے دلوں میں ایک جسے کہتے ہیں غصہ آئے گا کہ ہم نے سکول نہیں جانا، ہم نے کالج نہیں جانا، ہم نے یہ قرآن حفظ نہیں کرنا۔ ایسی بات بچے کے منہ پہ نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے آپ پیرنٹس کو چاہیے کہ جو یہ پیرنٹس خواہش رکھتے ہیں کہ ان کا بچہ قرآن حفظ کرے، وہ یہ 3 سے 4 چیزوں کو صرف اپنے بچے کے اندر خواہش ڈالنے سے پہلے اگر صرف دیکھ لیں تو ان کا بچہ بہت اچھے طریقے سے قرآن حفظ کرے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایسی چند انفارمیٹیو ویڈیوز مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں جس کے اندر بتایا جائے کہ قرآن کو کس طرح دل میں اتارا جا سکتا ہے۔ قرآن کو آپ گھر بیٹھ کے بھی دل میں اتار سکتے ہیں، اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے فیسیں بھرنی ہے،
جن پیرنٹس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ان کا بچہ قرآن حفظ کرے تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے خود قرآن کو پڑھ لیں. جب وہ خود قرآن کو پڑھ سکتے ہیں تو وہ بچوں کو بھی قرآن حفظ کروا سکتے ہیں. قرآن کو صرف پڑھنا ضروری نہیں ہے، قرآن کو قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا بچہ بھی قرآن بہت اچھے طریقے سے حفظ کرے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. السلام علیکم.